جی، آج کا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں لا میں لیکچر نمبر 29 میں چیپٹر 14، اور اس میں دو لرننگ آبجیکٹیو ہم کور کریں گے، ایک یوز آف ایکسپرٹ اسٹیٹمنٹ ان پراسپیکٹس، اور پھر اس کے بعد مس اسٹیٹمنٹ ان پراسپیکٹس۔ ہم نے پریویس لیکچر میں یہ اسٹڈی کیا ہے کہ پراسپیکٹس کو پبلش کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا۔ اس میں ہم نے اپروولز وغیرہ کے بارے میں پڑھا، کچھ ہم نے اسٹڈی کیا ٹائم کے بارے میں کہ پراسپیکٹس جو ہے وہ کب اپروول کے لیے کمیشن کے پاس بھجوانا ہے، کمیشن کے پاس جائے گا تو اس کے بعد اپروول کے بعد کتنے عرصے کے لیے ویلڈ ہے، اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہے نہیں کروانا۔ شیلف پراسپیکٹس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ آج کے لیکچر میں ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ پراسپیکٹس کو پریپیئر کرنے میں ڈائریکٹرز کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پریویس لیکچر میں یہ کنسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پراسپیکٹس کی پریپریشن میں ڈائریکٹرز کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسپرٹ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، ٹیکنیکل ہیں، اور ان کی انپٹ کی ضرورت پڑتی ہے پراسپیکٹس میں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پراپرٹی ہے کمپنی کی تو ویلیور کی ضرورت پڑے گی، اس کے مارکیٹ ویلیو کو کنفرم کرنے کے لیے، شو کروانے کے لیے پراسپیکٹس میں کہ ہمارے پاس اتنی پراپرٹی ہے۔ یا اگر کمپنی کے خلاف کوئی لیگل کیسز ہیں تو ان کے بارے میں انفارمیشن پراسپیکٹس میں انکلوڈ کرنے کے لیے کسی لائر کی ضرورت پڑے گی، یا کچھ اور لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہلاتے ہیں ایکسپرٹ۔ تو اگر کسی بھی ایکسپرٹ کو کی سٹیٹمنٹ کو، ایکسپرٹ کے اوپینین کو، ایکسپرٹ کی کسی بات کو ہم پراسپیکٹس میں انکلوڈ کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کیا کنڈیشنز ہیں جو ہمارے لیے پورا کرنا ضروری ہے، یہ ہم آج کے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔ اور پھر اگر پراسپیکٹس میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ انکلوڈ کر دی جاتی ہے تو کون لائبل ہوگا اور اس کی لائبلٹی کیا ہوگی، یہ بھی ہم آج کے لیکچر میں کور کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایکسپرٹ سے۔ مین کنسپٹ ہمارا کیا ہے کہ اگر کبھی پراسپیکٹس کو پریپیئر کرتے ہوئے اس میں کوئی ایسی انفارمیشن ہم نے انکلوڈ کرنی ہے جو کہ ٹیکنیکل نیچر کی ہے، تو وہ کسی نہ کسی ریلیونٹ پرسن، ریلیونٹ ٹیکنیکل پرسن کی طرف سے ویریفائڈ ہونی چاہیے۔ اس انفارمیشن کو ریلیونٹ ایکسپرٹ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ انکلوڈ ہونی چاہیے کہ ہاں جی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے۔ اس ایکسپرٹ کی جب بھی انوالومنٹ ہوگی تو کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جو آپ نے پوری کرنا لازمی ہے۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایکسپرٹ کہتے کس کو ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسٹڈی کریں گے کہ وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں جو پوری کرنا ضروری ہے کمپنی کے لیے، اس کے ڈائریکٹرز کے لیے، اگر وہ کسی ایکسپرٹ کو انگیج کرتے ہیں پراسپیکٹس پریپیئر کرنے کے کنٹیکسٹ میں۔ تو ایکسپرٹ بہت سی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مین کنسپٹ آپ کو بتا دیا کہ جب بھی کوئی ایسی ٹیکنیکل نیچر کی انفارمیشن ہمیں پراسپیکٹس میں انکلوڈ کرنی ہے جو ڈائریکٹرز ویریفائی جس کو نہیں کر سکتے، جس کو کنفرم نہیں کر سکتے، تو ہم کسی ریلیونٹ ایکسپرٹ پرسن کو، ٹیکنیکل پرسن کو انگیج کرتے ہیں۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی پراپرٹی ویلیور ہو سکتا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی لائر ہو سکتا ہے، وہ کوئی انجینئر ہو سکتا ہے، بینکر، سیکورٹی ایڈوائزر، اکاؤنٹنٹ، یا ہر وہ بندہ جو کہ اپنے کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اور اس کا پروفیشن اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین پراسپیکٹس میں انکلوڈ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی پرسن، یہ تو صرف آپ کو ایگزامپل دے دینا، اس کے بعد اینڈ میں وہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، فیلڈز چونکہ بہت سی ہیں، کوئی بھی اگر پراسپیکٹس پریپیئر کرتے ہوئے آپ کو ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپ اس کو انگیج کر سکتے ہیں۔ جو بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کی پراپرٹی ویلیور ہو سکتا ہے، لائر ہو سکتا ہے، انجینئر، بینکر، اکاؤنٹنٹ وغیرہ وغیرہ۔ اب اہم کنسپٹ، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اہم کنسپٹ کہ اگر کسی ایکسپرٹ کو ہم انگیج کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں پراسپیکٹس پریپیئر کرنے کے لیے، اور وہ ہمارے پراسپیکٹس کی پریپریشن میں انوالو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی طرف سے سٹیٹمنٹ ایسی لکھی جاتی ہے جو پراسپیکٹس میں انکلوڈ کی جائے گی۔ فار ایگزامپل سیمپل کے بیس پہ ہم ایگزامپل کے طور پہ ایک سٹیٹمنٹ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے ہماری پراپرٹی جو کمپنی کی پراپرٹی ہے ڈائریکٹرز کی، انہوں نے بائی کی کمپنی کے لیے، اور کمپنی کی پراپرٹی جو بائی کی وہ 100 ملین کی بائی کی گئی، لیکن کرنٹلی اس کی مارکیٹ ویلیو 250 ملین ہے۔ اب اگر ڈائریکٹر خود سے لکھ دیں گے کہ اس پراپرٹی کی ویلیو 250 ملین ہے تو میں بھی کچھ انویسٹر اس بات پہ اعتبار کرے، کچھ اس پہ اعتبار نہ کرے، وہ کہ بھائی ڈائریکٹر نے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے انفارمیشن انکلوڈ کر دی ہے۔ لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ پرسن، کوئی تھرڈ ایکسپرٹ پرسن یہ کہے گا کہ اس پراپرٹی کی ویلیو 250 ملین ہے تو جو انویسٹرز ہیں ان کی ریلائنس، ان کا کانفیڈنس اس پراسپیکٹس میں بڑھ جائے گا۔ جیسے آپ ڈیفرنٹ ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے
کہ بعض اوقات چیزوں کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو انگیج کیا جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ میں بھی، حالانکہ وہ پراسپیکٹس نہیں، اس میں پراسپیکٹس کے رول نہیں اپلائی ہوتے، لیکن کنسپٹ وہی ہے. جیسے ایک کمپنی نے اگر اپنا ٹوتھ پیسٹ سیل کرنا ہے فار ایگزامپل، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹوتھ پیسٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ڈینٹسٹ کو انگیج کریں، تاکہ وہ اگر اس پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرے گا تو پھر جو دیکھنے والا ہے آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں ایک کنسپٹ آئے گا کہ ایک ایکسپرٹ پرسن اس چیز کی تعریف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے باقی اس نے چیک کیا ہوا ہے، اس پرسن کی اتھارٹی ہے اس چیز کی ایویلویشن میں. اگر کسی عام بندے سے اس کی تعریف کروا دی جائے تو شاید وہ جو دیکھنے والا ہے اس کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑے گا اس پروڈکٹ کا، لیکن اگر کسی ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹ سے اس کی تعریف کروائی جائے تو پھر دیکھنے والا فوراً کہے گا کہ ہاں واقعی یہ ڈاکٹر ہے، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، اس کو واقعی پتا ہے کہ یہ ٹوتھ پیسٹ کام کرتا ہے صحیح کہ نہیں کرتا. تو اسی کنسپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پراسپیکٹس پریپیئر کرتے ہوئے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دینی ہے جو ٹیکنیکل نیچر کی ہے، تو کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی ایکسپرٹ کو انگیج کرنا ہے جو کہ اسٹیٹمنٹ دے گا، ویریفائی کرے گا کہ واقعی یہ انفارمیشن جو آپ نے پریزنٹ کی ہے وہ ٹھیک ہے. اب وہ کون سے کیسز ہوتے ہیں وہ ہم نے اسٹڈی کر لیے. اب کنڈیشنز کیا ہے کہ جب کبھی کسی بھی ایکسپرٹ کو انگیج کرنا ہے ہم نے پراسپیکٹس میں، تو سب سے پہلی کنڈیشن اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو ہی ہم اس کو انگیج کریں گے، پراسپیکٹس میں اس کے سٹیٹمنٹ کو انکلوڈ کریں گے. ورنہ فرض کیجئے اگر وہ ایکسپرٹ ایسا جو ڈائریکٹرز کا کوئی ریلیٹیو ہے فار ایگزامپل، یا وہ کمپنی کی مینجمنٹ میں پروموشن میں حصے دار ہے، کمپنی سے اس کا کوئی کلوز ریلیشن شپ ہے، تو وہ چونکہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا تو جو اس کی بات ہوگی اس کی ریلائنس بھی کم ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹرز کے پوائنٹ آف ویو کو فیور دے دے، نیوٹرل بات نہ کرے. اس لیے کمپنیز ایکٹ نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ جو بھی ریلیٹیو وغیرہ ہوں گے جو ریلیٹڈ ہوں گے ٹو کمپنی، وہ لوگ آپ ایکسپرٹ کے طور پہ انگیج نہیں کر سکتے. ایسا وکیل فار ایگزامپل جو کمپنی کی پروموشن میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہے، حصے دار رہا ہے اور اس کا انٹرسٹ ہے، وہ آپ ایکسپرٹ کے طور پہ انگیج نہیں کر سکتے، آپ کو کسی انڈیپینڈنٹ لائر کو ہائر کرنا پڑے گا. تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی ایکسپرٹ کو انگیج کرنا ہے آپ نے پراسپیکٹس پریپیئر کرنے کے لیے، اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے. دوسرا، اس کی ریٹن کنسنٹ لی جائے کہ ہاں جی میں تیار ہوں، اس پراسپیکٹس میں میری کنسنٹ شامل ہے کہ میرا جو بھی سٹیٹمنٹ ہے، میرا جو بھی کام ہے، اسے اس پراسپیکٹس میں انکلوڈ کیا جائے. تو ایک تو اس ایکسپرٹ سے ریٹن کنسنٹ لی جائے گی، اور دوسرا پراسپیکٹس میں مینشن کیا جائے گا کہ ایکسپرٹ نے کنسنٹ دے دی ہے اور اس کنسنٹ کو وڈرا نہیں کیا. کیونکہ سم ٹائم اگر ہو سکتا ہے کہ ایکسپرٹ نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی باقی پراپرٹی کی ویلیو ایسے ہے، ویلیو 250 ملین ہے، لیکن بعد میں اسے پتا چلے کہ اوہو میرے سے تو کام کرتے ہوئے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی اور اس کی اصل ویلیو جو ہے وہ 200 ملین ہے. کیا ایکسپرٹ اپنی سٹیٹمنٹ، اپنی رپورٹ کو وڈرا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے یس، وڈرا کر سکتا ہے. اسی لیے ڈائریکٹرز نے احتیاطاً، کمپنی لا نے یہ کہا کہ ڈائریکٹرز نے انکلوڈ کرنا ہے یہ اپنے پراسپیکٹس میں کہ ایکسپرٹ نے کنسنٹ دی ہے، اپنی ریٹن کنسنٹ، جو کہ ڈائریکٹر کے پاس سٹیپ 2 میں آ چکی ہے. ایکسپرٹ نے ڈائریکٹرز کو اپنی ریٹن کنسنٹ دے دی، کنسنٹ ڈائریکٹرز نے اپنے پاس اپنے آفس میں رکھ لی، لیکن پراسپیکٹس میں لکھ دیا کہ ایکسپرٹ نے کنسنٹ دے دیا اور اس کو وڈرا نہیں کیا. اچھا، اب آپ تھوڑا سوچ رہے ہوں گے کہ ایکسپرٹ کا انڈیپینڈنٹ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کمپنیز ایکٹ نے یہ کنڈیشن کیوں لگائی کہ اس سے ریٹن کنسنٹ obtain کرو اور خاص طور پہ پراسپیکٹس میں مینشن کرو کہ اس نے کنسنٹ دیا اور وڈرا نہیں کی؟ یہ ریٹن کنسنٹ اور پراسپیکٹس میں اس کا مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے کہ نیکسٹ کنسپٹ میں ہم یہ پڑھیں گے، اگر کبھی پراسپیکٹس میں کوئی غلط انفارمیشن ہوئی تو جس بندے کی وجہ سے پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ جو کمیشن ہے وہ اس چیز کو بہت نیگیٹو لیتا ہے کہ آپ پراسپیکٹس کے تھرو لوگوں سے، جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر کی جمع پونجی کمائی کی ہے، اس سے پیسے اکٹھے کریں اور غلط بیانی کر کے پیسے اکٹھے کریں، دھوکہ دہی کے ذریعے سے پیسے اکٹھے کریں. کمیشن اس چیز پہ بہت اسٹرکٹ ایکشن لیتا ہے. اسی لیے کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو ڈائریکٹرز کی، آگے چل کے ہم پڑھیں گے، ڈائریکٹرز نے اس میں پراسپیکٹس میں کوئی گڑبڑ کی، کوئی غلط بات لکھی تو ڈائریکٹر کو سزا ملے گی. لیکن اگر ایکسپرٹ نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ دی، بعد میں فرض کیجئے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ غلط ہے، تو اس کو بھی سخت سزا ملے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بعد میں ایکسپرٹ مکر نہ جائے کہ سر میں نے سٹیٹمنٹ دی نہیں، یا میرا نام لے کے انہوں نے خود سے سٹیٹمنٹ انکلوڈ کر دی تھی، مجھ سے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں.
تو یہ انشور کرنے کے لیے کہ بعد میں اپنی بات سے مکر نہ جائے، کنڈیشن یہ رکھی گئی کہ ایک تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو، دوسرا اپنی ریٹن کنسنٹ کمپنی کو پرووائڈ کرے، اور کمپنی نے پراسپیکٹس میں لکھنا ہے کہ ایکسپرٹ نے ریٹن کنسنٹ دی اور پراسپیکٹس ایشو ہونے تک اس کو وڈرا نہیں کیا. یہ ہماری کنڈیشن ہے. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ کنڈیشن بہت بہت اہم ہے. اکا دکا دفعہ اس نے ایکسپرٹ کی ڈیفینیشن بھی ٹیسٹ کیا، لیکن کنڈیشن اس کی فیوریٹ ہے. اس میں کیس اسٹڈی بھی بنا سکتا ہے اور ہم سے ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کیا کنڈیشن ہے. 3 کنڈیشن ہم نے بتانی ہے. ایک تو اس کی انڈیپینڈنس سے ریلیٹڈ ہے، اور 2 کنڈیشن ایسی ہیں جو کہ اس کی اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. آگے چلتے ہیں. کیا جرم ہوگا پراسپیکٹس کے حوالے سے، یعنی پراسپیکٹس پریپیئر کرتے ہوئے پراسپیکٹس کے کنٹیکسٹ میں کوئی اوفینس یا جرم ہو سکتا ہے؟ کیا کہتا ہے بالکل ہو سکتا ہے. ہم کس کو سمجھیں گے کہ کرائم کیا گیا ہے یا جرم کیا گیا ہے پراسپیکٹس پریپیئر کرتے ہوئے؟ لا یہ کہتا ہے اگر پراسپیکٹس پریپیئر کرتے ہوئے کوئی ایرر ہو، اومیشن ہو یا مس لیڈنگ انفارمیشن ہو، ہم سمجھیں گے کہ یہ اوفینس ہے. ایرر، اومیشن، ان میں فرق کیا ہے؟ ایرر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن انکلوڈ کی اور وہ غلط تھی. جیسے پراپرٹی کی ویلیو 200 ملین تھی، اس کو 250 ملین لکھ دیا گیا، یہ ایرر ہے. اومیشن ہے کہ کوئی انفارمیشن ریکوائرڈ تھی پراسپیکٹس میں انکلوڈ کرنا نہیں کی گئی. جیسے فار ایگزامپل کمپنیز ایکٹ نے کہا کہ کمپنی کے خلاف جو لیگل کیسز ہے وہ پراسپیکٹس میں مینشن کرنا، لیکن مینشن نہیں کیے گئے، یہ اومیشن ہے. یہ بھی اوفینس ہے، اس کو بھی مس اسٹیٹمنٹ سمجھا جاتا ہے. اور مس لیڈنگ کا مطلب ہے جو انفارمیشن ریکوائرڈ تھی انکلوڈ کی گئی، لیکن اس کو گھما پھرا کے اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا کہ لوگ صحیح نتیجے پہ نہ پہنچ سکے، یعنی گول مول بات کر دی گئی. یہ مس لیڈنگ انفارمیشن ہے. لا یہ کہتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو ہم ایزیوم کریں گے کہ پراسپیکٹس مس اسٹیٹڈ ہے، اس میں مس اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں غلطی ہے. کون سے 3 کیسز میں سے کوئی بھی ہوگا؟ ایرر ہوا، اومیشن ہوا یا مس لیڈنگ. ان تینوں کو لا ایزیوم کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ مس اسٹیٹمنٹ ان پراسپیکٹس ہے اور اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیتا ہے. اب آگے چلتے ہیں ایکشن کیا لیتا ہے. اب ایکشن 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ایک کریمنل لائبلٹی، ایک سیول لائبلٹی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کریمنل ہوتا ہے، کریمنل لائبلٹی یا کہتے ہیں یا کریمنل کیس کہتے ہیں جب کوئی پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان پینل کوڈ کے مطابق کوئی قابل سزا جرم کیا جائے، اسے کہتے ہیں کرائم یا کریمنل لائبلٹی. اس صورت میں رائز ہوتا ہے. جیسے 302 کا کیس، 420 کا کیس. کریمنل کیس اگر کسی کے خلاف فائل ہو تو اس میں پینلٹی بھی امپوز اس پہ کی جا سکتی ہے اور اسے سزا بھی دی قید بھی کیا جا سکتا ہے، پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ کریمنل کیسز میں ہوتی ہے. جو سول لائبلٹی یا سول کیسز ہوتے ہیں ان میں نارملی کرائم نہیں ہوتا، یعنی کچھ ایسا جرم نہیں کیا جاتا جس سے کسی دوسرے کی جان کو خطرہ پہنچے یا نقصان ہو، اسے کوئی جانی نقصان ہو، بلکہ نارملی یہ ایگریمنٹس کی جب وائلیشن ہوتی ہے اس پہ سول لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے. جیسے 2 لوگوں کے درمیان میں کانٹریکٹ ہوا اور ایک بندے نے اس کی کانٹریکٹ کی وائلیشن کی تو سول لائبلٹی تو رائز ہوگی، کریمنل لائبلٹی رائز نہیں ہوگی. لا میں چند کیسز ہی ایسے ہیں جن میں ایک سچویشن میں سول لائبلٹی بھی رائز ہو رہی ہو، کریمنل لائبلٹی بھی رائز ہو رہی ہو، ورنہ کوئی کسی سچویشن میں یا تو صرف کریمنل لائبلٹی رائز ہوتی ہے یا صرف سول لائبلٹی رائز ہوتی ہے. سول لائبلٹی میں نارملی فائن وغیرہ امپوز ہوتے ہیں، قید کی سزا نہیں ملتی، پھانسی کی سزا نہیں ملتی. لیکن کریمنل کیسز میں جرمانہ بھی ہوتا ہے اور قید یا پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اب اگر پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ ہے تو لا یہ کہتا ہے کہ اس پہ کریمنل لائبلٹی بھی ارائز ہوگی، سول لائبلٹی بھی ارائز ہوگی. یعنی جس بندے نے بھی وہ مس اسٹیٹمنٹ کی، غلط اسٹیٹمنٹ پراسپیکٹس میں انکلوڈ کیا، اس کو سزا ملے گی. اب سزا کیا ملے گی؟ کریمنل لائبلٹی میں 3 سال کی قید. یہ میکسیمم آپ کو بتا رہا ہوں. اب ظاہر ہے جج کی ڈسکریشن ہوگی کہ کس حد تک نیچر کیا تھی مس اسٹیٹمنٹ کی، اس لحاظ سے ایگزیکٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سزا کتنی ہونی چاہیے. تو یہ اپ ٹو 3 ایئر امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے یا ₹100 ملین فائن ہو سکتا ہے، 100 ملین فائن، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں کہ جج دونوں سزا دے، قید کی سزا بھی دے اور پینلٹی کی بھی سزا دے. یہ ہے کرمنل لائبلٹی.
सिविल लाइबिलिटी में होता क्या, सिविल लाइबिलिटी में नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन दी जाती है, यानी पेनल्टी होती है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैंने एक बंदे के साथ एग्री किया कि मैं आपको 1 महीने के बाद एसी सप्लाई करूंगा और उसकी कीमत होगी 50,000 रुपए, 50,000 का एग्रीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट मंथ में जाके एसी की कीमत बढ़ के 60,000 हो गई और मैंने रिफ्यूज कर दिया कि अब 50,000 में मैं सप्लाई नहीं कर सकता, हालांकि एग्रीमेंट हो चुका था। अब अगर वो बंदा कोर्ट में जाएगा और मेरे खिलाफ केस करेगा तो कोर्ट मुझे ये नहीं कहेगी कि भाई आपको 1 महीने की कैद की सजा दी जाती है, बल्कि कोर्ट मुझे कहेगी यहाँ तो उनको एसी प्रोवाइड करे, एसी नहीं प्रोवाइड करते तो आपको 10,000 पेनल्टी कंपनसेशन के तौर पे उनको पे करना पड़ेगी। 10,000 की कंपनसेशन क्यों, क्योंकि आपके एसी सप्लाई ना करने से उसे 10,000 का नुकसान हुआ। आपने एग्री किया था 50,000 में और 50,000 लेके एसी देंगे, मार्केट में प्राइस 60,000 होगी, तो जो नुकसान हुआ दूसरी पार्टी को वो 10,000 का हुआ। ये सिविल लाइबिलिटी है। सिविल लाइबिलिटी में जिन लोगों का नुकसान हुआ हो उन लोगों का नुकसान को पूरा किया जाता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी में रॉन्ग डूअर को सजा दी जाती है। सिविल लाइबिलिटी में मकसद रॉन्ग डूअर को सजा देना नहीं है, बल्कि जो एग्रीड पार्टी है जिन पे जुल्म हुआ है उनको कंपनसेट करना है ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। तो सिविल लाइबिलिटी के केस में लॉ हमें बताता है कि लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी कि जिस जिस बंदे ने प्रोस्पेक्टस की बेस पे इन्वेस्टमेंट की नुकसान हुआ उसको कंपनसेट कीजिए, क्योंकि डायरेक्टर्स ने प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला। अगर फर्ज कीजिए डायरेक्टर प्रोस्पेक्टस में प्रीवियस अर्निंग्स को गलत रिपोर्ट करते हैं, असल में लॉस था और उन्होंने प्रॉफिट शो कर दिया, और जो इन्वेस्टर है उसने प्रॉफिट को देख के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी और उससे नुकसान हुआ, तो इस सूरत में अब डायरेक्टर्स को क्या जेल में भेजा जाएगा? क्रिमिनल लाइबिलिटी का केस फाइल होता है तो उसे जेल में भी भेजा जा सकता है, लेकिन सिविल लाइबिलिटी का केस फाइल होता है तो इस सूरत में उनसे कहा जाएगा कि भाई जिन जिन का नुकसान हुआ उनको कंपनसेट करो। अब ये एग्रीड पार्टी की अपनी मर्जी है, वो सिविल लाइबिलिटी का केस फाइल करे, क्रिमिनल का करे या दोनों का करे। प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हो तो दोनों ऑप्शंस होते हैं, सिविल लाइबिलिटी भी और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी। अब सिविल लाइबिलिटी को फर्दर एनालाइज करते हैं। हम क्या स्टडी करेंगे कि कौन कौन लायबल होगा, कब लायबल होगा और सजा क्या मिलेगी। सजा हमने पढ़ लिया, कंपनसेशन करनी होगी उसको बेसिकली जितना नुकसान हुआ है। अच्छा, लायबल कौन होगा? एवरी ऑफरर और इशूअर। एवरी ऑफरर और इशूअर किसको कहते हैं? ऑफरर या इशूअर से मुराद है कंपनी। ऑफरर या इशूअर कंपनी के लिए वर्ड यूज होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटीज को, शेयर को, प्रोस्पेक्टस को इशू कर रही है, सिक्योरिटीज को ऑफर कर रही है। वो कह रहा है कंपनी भी लायबल होगी या एवरी डायरेक्टर, हर डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना। डायरेक्टर ने प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना होता है और उसके ऊपर प्रोस्पेक्टस के ऊपर साइन भी करने होते हैं। तो अगर प्रोस्पेक्टस में साबित होता है कि कोई चीज गलत थी, मिस स्टेटमेंट थी, तो हर ऑफिसर या इशूअर लायबल होगा, सॉरी हर ऑफरर और इशूअर लायबल होगा, इससे मुराद कंपनी है। हर डायरेक्टर लायबल होगा या कोई भी पर्सन जिसने उसको साइन किया हो, जिसने उसको साइन, प्रोस्पेक्टस को साइन किया हो, हर वो पर्सन लायबल होगा। अब ये कौन पर्सन हो सकता है? रिकॉल कीजिए, कंपनी को कवर कर लिया कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी कंपनसेट करेगी या डायरेक्टर्स कंपनसेट करेंगे। कंपनी या डायरेक्टर्स के अलावा और कौन बंदा हो सकता है जो कि प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट के लिए लायबल होगा? वो हो सकता है एक्सपर्ट। भाई एक्सपर्ट भी तो प्रोस्पेक्टस में हो सकता है, मैनेजमेंट के साथ, डायरेक्टर्स के साथ मिलकर गलत स्टेटमेंट इंक्लूड कर दे तो वो भी लायबल हो सकता है। तो ये लोग लायबल होंगे जब कभी प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट होगी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या, लायबल कब होंगे? लायबल यानी अगर फर्ज कीजिए मैंने एज इन्वेस्टर एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस बाय किया, उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन थी और मैंने उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के कंपनी के शेयर खरीदे और मुझे नुकसान हुआ, तो मैंने कंपनी के खिलाफ या कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ या कंपनी का जो एक्सपर्ट था, डिपेंड करता है कि वो मिस स्टेटमेंट किस नेचर के थे, मैंने इनके खिलाफ एक्शन लिया। अब कोर्ट में जाके मैंने क्या साबित करना है? उनसे कंपनसेशन क्लेम करने के लिए ये चीजें साबित करने। सबसे पहले साबित करना पड़ेगा कि जी मिस स्टेटमेंट है, प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट। क्योंकि प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट नहीं है
پھر کسی انویسٹر نے پراسپیکٹس بائی کیے اور اسے نقصان ہوا، یہ بزنس کا نارمل حصہ ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کا شیئر خریدتے ہو، شیئر کی قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، اس سچویشن میں کوئی لائبل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جو ثابت کرنی ہوگی کہ پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ تھی، یعنی پراسپیکٹس میں کوئی ایرر تھا، اومیشن تھی یا مس لیڈنگ انفارمیشن تھی. پھر اس کے بعد ثابت کیا کرنا پڑے گا کہ اس پرسن نے یعنی میں نے انویسٹر نے ریلائی کیا پراسپیکٹس پہ، پراسپیکٹس پہ ریلائی کرتے ہوئے سیکیورٹیز یعنی شیئر یا ڈیبینچرز کو خریدا، اور پھر اس خریدنے کے بعد لاس ہوا. یہ چیزیں بھی پروف کرنی پڑیں گی، پھر کورٹ آرڈر کرے گا کمپنسیشن کا، ورنہ نہیں کرے گا. فار ایگزامپل مرکنٹائل لا میں اسی کنسپٹ کو لے کے اس نے ایک بڑا کیس سٹڈیز 2-3 ڈسکس کی ہیں اچھی، وہ میں ایک آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. اس نے کہا کہ ایک آدمی اپنا جو ہے وہ اس کے پاس جانور تھا، کہ فار ایگزامپل گھوڑا تھا، وہ بیچ رہا تھا، اور اس نے گھوڑے کے ساتھ اس کی قیمت لگائی، لکھی ہوئی تھی کہ گھوڑا فار ایگزامپل 10,000 کا ہے، اور ایک ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لگایا ہوا تھا کہ یہ گھوڑا بالکل ٹھیک ہے، پاگل نہیں ہے، حالانکہ اصل میں وہ گھوڑا پاگل تھا. لیکن یہ جب اس کے ساتھ یہ ڈاکٹر کا ایک سرٹیفکیٹ لگایا گیا جو کہ غلط تھا، اور سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا گیا کہ یہ گھوڑا بالکل ٹھیک ہے. اب جب گھوڑا بائے کرنے والا آیا، اس نے گھوڑے کو دیکھا، چیک کیا، قیمت دیکھی، نیگوسیشن کی، اس نے سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا، ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا، اور گھوڑا خرید کے لے گیا. اس کے بعد پتا چلا یہ تو پاگل ہے. اس نے اس گھوڑے کے مالک کے خلاف ایکشن لیا. کیا وہ جو بائر ہے وہ سکسیسفل ہوگا کمپنسیشن لینے میں؟ اس کا جواب تھا نہیں. کیوں نہیں؟ ذہن میں رکھیے، اس کیس میں مس اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی مس اسٹیٹمنٹ کی گئی اس گھوڑے کے مالک کی طرف سے ڈاکٹر کا غلط سرٹیفکیٹ دے کے، لیکن اس پرسن نے جس نے گھوڑا خریدا اس نے اس مس اسٹیٹمنٹ پہ ریلائی ہی نہیں کیا، اس نے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. اس کو ریلائی کیے بغیر اگر اس نے گھوڑے کو خرید لیا اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا پاگل تھا، تو وہ اونر لائبل نہیں ہے اس سچویشن میں. اسی طرح فرض کیجئے ڈائریکٹر نے پراسپیکٹس ایشو کیا، اس پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن کسی انویسٹر نے پراسپیکٹس کو دیکھ کے نہیں، اپنے کسی دوست کے کہنے پہ، کسی سیکورٹی ایڈوائزر کے مشورے پہ اس نے اس کمپنی کے شیئر خریدے، پراسپیکٹس کو دیکھ کے نہیں. تو اس صورت میں اگر اسے بعد میں نقصان ہوتا ہے تو یاد رکھے یہ کنڈیشن پوری نہیں ہوئی، یہ کنڈیشن پوری نہیں ہوئی. اب کمپنی یا اس کے ڈائریکٹرز یا ایکسپرٹ لائبل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے کہ کمپنی اس چیز کو کیسے ثابت کرے گی کہ انویسٹر نے پراسپیکٹس کی بیس پہ کیا یا کسی اور بیس پہ کیا، یہ وکیلوں کا کام ہوتا ہے، وہ ثابت کر دیتے ہیں. تو یہ کنڈیشن ساری پوری ہونا ضروری ہیں، جیسے پراسپیکٹس پہ ریلائی کیا ہو، اس ریلائنس کی وجہ سے شیئرز کو خریدا ہو، اور لاس آف. اب فرض کیجئے ایک بندہ ہے، پراسپیکٹس اس میں مس اسٹیٹمنٹ تھی، اس نے شیئرز نہیں خریدے، دوسرے لوگوں نے شیئر خریدے اور ان کو نقصان ہوا. اب جن لوگوں کو نقصان ہوا انہوں نے کمپنی کے خلاف کیس فائل کیا. اب جس بندے نے شیئر نہیں خریدے، اب وہ بھی کمپنی کے خلاف کیس کر رہا ہے کہ جی میں نے بھی پراسپیکٹس پڑھا تھا، اس میں مس اسٹیٹمنٹ تھی، مجھے بھی آپ کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کریں. کیا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے سیکورٹیز کو کبھی بائی نہیں کیا، اس سے کبھی لاس ہوا ہی نہیں. اسی طرح فرض کیجئے ایک پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ تھی، ایک بندے نے شیئرز خریدے اور اسے نقصان نہیں پروفٹ ہوا، بلکہ مس اسٹیٹمنٹ کے باوجود فرض کیجئے اسے پروفٹ ہوا، کیا وہ ڈائریکٹرز کے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ مجھے کمپنسیٹ کیا جائے کیونکہ پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ تھی؟ اس کا جواب ہے نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ تھی، اس نے ریلائی بھی کیا، شیئرز ایکوائر بھی کیے، لیکن اسے لاس نہیں ہوا. جب لاس نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا، تو کمپنسیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سول لائبلٹی کو انشور کرنے کے لیے یہ ساری کنڈیشن کا پورا ہونا ضروری ہے. تو یہ تھا ہمارا اوفینس یعنی لائبلٹی کا کنسپٹ. اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ مس اسٹیٹمنٹ اصل میں کہتے کس کو ہیں، یعنی پراسپیکٹس کے کنٹیکسٹ میں کس کو اوفینس سمجھا جائے گا، جرم سمجھا جائے گا. ہم نے دیکھا 3 چیزیں جرم کہلاتی ہیں، ایرر ہو، اومیشن ہو، اور مس لیڈنگ. ان تینوں میں فرق میں نے آپ کو بتا دیا. اب اگر کوئی مس اسٹیٹمنٹ ہے تو اس صورت میں لائبلٹی 2 طرح سے بن سکتی ہے، کرمنل لائبلٹی بھی ہے، سول لائبلٹی بھی. کرمنل لائبلٹی میں ہم نے پڑھا کہ اس میں قید جو ہوگی وہ 3 سال تک کی ہوگی، اور جو پینلٹی ہوگی وہ 100 ملین تک کی ہو سکتی ہے، یا دونوں ہو سکتے ہیں.
سول لائبلٹی میں ہم نے اس کنسپٹ کو تھوڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا کہ سول لائبلٹی میں بیسیکلی کمپنسیشن دی جاتی ہے, سزا نہیں ہوتی, کہ جتنا کسی کا نقصان ہوا اس کا نقصان بھرا جائے گا. اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ کون لوگ لائبل ہو سکتے ہیں, وہ ہر آفرر یا ایشور یعنی کمپنی, دوسرا ہر ڈائریکٹر, اور تیسرا وہ ادر پرسن, فار ایگزامپل ایکسپرٹ جنہوں نے پراسپیکٹس کی پریپریشن میں حصہ لیا ہو. اور کلیم کرنے کے لیے کب لائبلٹی رائز ہوگی, کب جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو لائبل قرار دیا جائے گا, جب پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ ہو اور جو پرسن انویسٹر ہے وہ یہ ثابت کر دے کہ پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ تھی, میں نے اس مس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ریلائی کیا, میں نے اس کی بیس پہ سیکورٹیز کو بائی کیا اور مجھے نقصان ہوا. یہ چیزیں جب پروف ہو جائیں گی تو پھر کورٹ آرڈر کر دے گی کہ ہاں جی آپ کو کمپنسیٹ کر دیا جائے. تو یہ ہمارا آفینس کا کیس. نیکسٹ ایک چھوٹا سا کنسپٹ ہے فائلنگ ود رجسٹرار, کہ کیا پراسپیکٹ جب کمپنی شیئرز ایشو کرتی ہے کمیشن کے ساتھ, ہم نے پڑھ لیا لسٹڈ کمپنیز ہے تو وہ کمیشن سے اپروول لے گی اور اس کو 21 days بیفور پبلیکیشن آف پراسپیکٹس ہم نے پراسپیکٹس فائل کرنا ہوتا ہے. کیا رجسٹرار کو کسی قسم کی فائلنگ کرنی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے یس. اچھا, اب اس کا جواب دو حصوں میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک, پبلک کمپنی شیئر کو ایشو کرے گی تو وہ جنرل پبلک کو بھی ایشو کر سکتی ہے اور پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے سے بھی شیئر ایشو کر سکتی ہے. جنرل پبلک کو شیئر ایشو کرے گی تو وہ پراسپیکٹس ایشو کرتی ہے اور یہ جنرل پبلک کو دیا جاتا ہے. لا یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک کاپی جس آپ نے رجسٹرار کو بھی سبمٹ کروانی ہے. ایک کاپی کب؟ اون آر بیفور ڈیٹ آف پبلیکیشن. پراسپیکٹس کی ایک کاپی رجسٹرار کو بھی سبمٹ. اچھا یہاں پہ فرق رکھیے گا, جو کمیشن کو کاپی سبمٹ کرواتے تھے تو اپروول کے لیے کرواتے تھے, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی اپروول کے لیے نہیں ہے, یہ ہم نے ایک فارمیلٹی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پراسپیکٹس کی ایک کاپی ہم نے رجسٹرار کو سبمٹ کروائی. اور کب سبمٹ کروائی؟ پبلش ہونے کے وقت یا پبلش ہونے سے پہلے, اون آر بیفور ڈیٹ آف پبلیکیشن, جو کہ ہر ڈائریکٹر سائن کرے گا. اور اگر اس کی وائلیشن ہوئی, فار ایگزامپل یہ رجسٹرار کو سبمٹ نہیں کروائے جاتے یا اس میں ڈائریکٹر اس کو سائن نہیں کرتے, تو اس میں لیول 2 کی پینلٹی امپوز کی جائے گی. ٹھیک ہے, کمپنیز ایکٹ میں پینلٹیز کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. لیول 1 سٹینڈرڈائز کر دیا گیا, لیول 1 کی پینلٹی, لیول 2 کی پینلٹی, لیول 3 کی پینلٹی. لیول 1 کی پینلٹی جو ہے وہ کم ہوگی, 2 والی اس سے زیادہ ہوگی اور 3 والی سب سے زیادہ ہوگی, تو یہاں پہ لیول 2 کی پینلٹی ہے. اچھا, اگر کمپنی نے جنرل پبلک کو شیئر ایشو کیے تو وہ پراسپیکٹس ایشو کرتی ہے, کمیشن سے بھی اپروول لے لی اور رجسٹرار کو بھی فائلنگ کر دی. لیکن فرض کیجئے اگر کمپنی شیئر ایشو تو کرتی ہے, پبلک کمپنی ہے, شیئر ایشو تو کرتی ہے لیکن جنرل پبلک کو نہیں, پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے سے, کیا پھر بھی پراسپیکٹس ایشو کرنا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. اگر پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے سے شیئر ایشو کیے جاتے ہیں تو پراسپیکٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے, پراسپیکٹس تو ایشو تب کریں گے جب جنرل پبلک کو کرنا ہے. پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے سے شیئر ایشو کیے جائیں تو پراسپیکٹس نہیں بلکہ پراسپیکٹس کی جگہ پہ ایک اور ڈاکومنٹ ہے جسے کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس. پراسپیکٹس کی جگہ پہ ایک اسٹیٹمنٹ, اور یہ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس فائل کی جاتی ہے رجسٹرار کو. تو اگر رجسٹرار کی فائلنگ کے کنٹیکسٹ میں اگر کمپنی نے شیئر ایشو کیا جنرل پبلک کو تو رجسٹرار کو جمع کروائے گی پراسپیکٹس, اور اگر شیئر ایشو کیا پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے سے تو جو پبلک کمپنی ہے وہ پراسپیکٹس نہیں ایشو کرتی, لیکن اس کیس میں وہ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس فائل کرے گی رجسٹرار کے پاس. تو یہ ہمارا فائلنگ ود رجسٹرار کا کنسپٹ تھا. آج کے لیکچر میں ہم نے 3 کنسپٹ اسٹڈی کیے ہیں. پہلا کنسپٹ ہم نے اسٹڈی کیا ایکسپرٹ کا, جس میں ہم نے سیکھا ایکسپرٹ کی ڈیفینیشن, ایکسپرٹ ہوتا کون ہے. ہم نے سیکھا اگر ایکسپرٹ کی اسٹیٹمنٹ کو پراسپیکٹس میں انکلوڈ کرتے ہیں ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہمیں پتا چلا اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے, اس کی ریٹن کنسنٹ ہونی چاہیے اور پراسپیکٹس میں لکھا جانا چاہیے کہ اس نے کنسنٹ دیا اور وڈرا نہیں کی. پھر اس کے بعد ہم نے اسٹڈی کیا کہ پراسپیکٹس میں اگر مس اسٹیٹمنٹ ہو تو کیا کتنی طرح کی لائبلٹی رائز ہو سکتی ہے. پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے ایرر ہو, اومیشن ہو یا مس لیڈنگ انفارمیشن ہو. اور 2 طرح کی لائبلٹی رائز ہو سکتی ہے, کریمنل لائبلٹی, سول لائبلٹی. کریمنل لائبلٹی میں پینلٹی بھی ہے, اماؤنٹ بھی ہے پینلٹی, اور سزا بھی ہے, امپریزنمنٹ بھی ہے 3 سال کی. اور جو سول لائبلٹی ہے اس میں ہم نے فردر اسٹڈی کیا کہ سول لائبلٹی میں بیسیکلی کمپنسیشن دی جائے گی. اس میں کون کون لائبل ہوگا؟ ایشور کمپنی بھی ہوگی, ایشور آفرر,
دوسرا جو ڈائریکٹرز ہیں، اور تیسرا اینی ادر پرسن جو کہ انوالو تھا اس کی پریپریشن میں ایکسپرٹ. فار ایگزامپل اب جج ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان تینوں میں سے پینلٹی کس ایک کو یا کس دو کو یا تینوں کو انکلوڈ کرنی چاہیے، امپوز کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ثابت کیا کرنا پڑے گا سول لائبلٹی کا کیس ون کرنے کے لیے. یہ ہم نے سیکھا کہ ہم نے پروو کرنا ہے مس اسٹیٹمنٹ ہو، ہم نے پروو کرنا ہے کہ جی ہم نے پراسپیکٹس پہ ریلائی کیا، سیکورٹیز کو بائی کیا اور اس کے بعد ہمیں نقصان ہوا. پھر فائلنگ ود رجسٹرار، کیا شیئر ایشورنس کے حوالے سے رجسٹرار کو بھی کوئی فائلنگ کرنی ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل یس، فائلنگ کرنی ہے. کیا فائلنگ کرنی ہے؟ اگر پراسپیکٹس ایشو کیا ہے تو پراسپیکٹس کی ایک کاپی آن اور بیفور ڈیٹ آف پبلیکیشن رجسٹرار کو جمع کروانی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھے اپروول کے لیے نہیں ہے، اپروول ہم کمیشن سے لے چکے ہیں. اور دوسرا اگر کمپنی جنرل پبلک کو شیئر ایشو نہیں کرتی، پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے سے ایشو کرتی ہے، تو پھر اس صورت میں اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس فائل کرنی پڑے گی پبلک کمپنی کو، رجسٹرار کو. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کیجئے، اس کو ریوائز کیجئے، اس کے بعد پھر ہم اسی کے پاس پیپر کے کویسچنز کو ڈسکس کرتے ہیں. چلیے جی سٹارٹ کیجئے. جی پاس پیپر کی طرف چلتے ہیں. پیج ہے ہمارا 281، کویسچن نمبر 27. کہہ رہے quite often a prospectus inviting person to subscribe for shares in company contains a statement from person who are experts in their respective fields. بالکل ایسے ہوتا ہے کہ پراسپیکٹس میں ایکسپرٹ کی اسٹیٹمنٹ کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. اے میں کہہ رہے ڈسکرائب دا ٹرم ایکسپرٹ ایز ایکسپلینڈ ان کمپنیز ایکٹ 2017 ان دی ابو کنٹیکسٹ. ہم نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے تو سمپل یہ ڈیفینیشن ہماری آ جائے گی، اس میں ہم ان ایگزامپلس کو انکلوڈ کریں گے. بی میں کہہ رہے ہیں نریٹ دا کنڈیشن دیٹ اے کمپنی شوڈ کمپلائی ود اف اٹ از اٹس پراسپیکٹس کنٹینز اے اسٹیٹمنٹ بائی این ایکسپرٹ. تو یہ ہماری کنڈیشنز ہیں، یہ تینوں کنڈیشنز ہم اس میں انکلوڈ کر دیں گے. 3 مارکس کا کوشچن ہے ہمارا، کمپلیٹ ہو جائے گا. 28 Directors of Jhelum Limited intends to make a public offer of its securities and are in the process of preparing the prospectus. They wish to include statement made by an expert in JL's prospectus. اچھا prospectus کے لفظ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کویشچن ہمارے prospectus والے چیپٹر میں سے آیا ہے، اور ایکسپرٹ سے ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ لرننگ کا آبجیکٹو ہمارا کون سا ہے. پراسپیکٹس میں تو اور بھی اپروول وغیرہ پروسیجر بھی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ ہمیں ایکسپرٹ کی بات کرتا ہے، تو ایکسپرٹ کی لرننگ آبجیکٹو میں سے اس نے کویشچن پوچھا ہے. انڈر دا پروویژن آف سیکورٹیز ایکٹ 2015 ایڈوائز دا ڈائریکٹرز اباؤٹ. ڈائریکٹرز کو ایڈوائز کرنا ہے کیا؟ پہلا میٹر دیٹ مسٹ بی کنسیڈرڈ بفور انکلوڈنگ دا اسٹیٹمنٹ میڈ بائی این ایکسپرٹ ان جیلز پراسپیکٹس. وہ کون کون سے میٹرز ہیں جن کو آپ کنسیڈر کریں گے بفور انکلوڈنگ دا اسٹیٹمنٹ میڈ بائی ایکسپرٹ ان جیلز پراسپیکٹس. تو میرے ذہن میں جو پہلی چیز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کنڈیشنز، کہ کنڈیشن پوچھ رہا ہے. لیکن کویشچن کا دوسرا حصہ بھی ہے. میں ابھی کویشچن اٹیمپٹ کرنا شروع نہیں کیا، میں پہلے پورا کویشچن پڑھوں گا. میرے ذہن میں ابھی تک اس ریکوائرمنٹ کو پڑھ کے سمجھ میں آیا کہ میں نے یہ کنڈیشن لکھنی ہے. اب میں دوسرے حصے پہ گیا. The condition that must be complied with before issuing, circulating or publishing JL's prospectus containing the expert statement. وہ کہہ رہا ہے کنڈیشن بتاؤ جو کہ کمپلائی کرنی چاہیے بفور ایشوئنگ، سرکولیٹنگ اور پبلشنگ جیلز پراسپیکٹس. تو کنڈیشنز ہے، کنڈیشنز بھی یہی ہیں، کنڈیشنز بھی یہی ہے. اب دونوں کویشچن ایکسپرٹ کے کنٹیکسٹ میں، اگر وہ کوئی اپروول یا کمیشن کی بات کرتا تو ہمارے ذہن میں یہ کلیئر ہو جاتا کہ چلو یہ اپروول کی طرف جا رہا ہے، کمیشن کی بات کریں گے. اب دونوں پارٹس اس کے ایکسپرٹ کے کنٹیکسٹ میں اس نے پوچھے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹس میں سیم ہی کنسپٹ آ رہا ہے کنڈیشن والا. پہلے میں کہہ رہے ہیں میٹرز بفور انکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ، اور سیکنڈ میں کہہ رہے ہیں میٹرز بفور ایشوئنگ پراسپیکٹس، کنڈیشن بفور ایشوئنگ پراسپیکٹس. تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے دونوں پارٹ اسی کنسپٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اب ہم نے اپنی ججمنٹ کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پہلے حصے میں کیا کر رہا ہے اور دوسرے حصے میں کیا پوچھ رہا ہے. پہلے حصے میں ہمیں اتنا فرق نظر آ رہا ہے کہ پہلے حصے میں کہہ رہا ہے کہ بفور انکلوڈنگ دا اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ کو انکلوڈ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے. تو اسٹیٹمنٹ کو، ایکسپرٹ کی اسٹیٹمنٹ کو انکلوڈ کرنے سے پہلے ہمیں کیا انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو. تو جو پہلا حصہ ہے وہ اب چونکہ میں نے بائفرکیٹ کرنا ہے، تو پہلا حصہ انڈیپینڈنس سے ریلیٹ کر رہا ہے، اور دوسرا کنڈیشن دیٹ مسٹ بی کمپلائڈ بفور ایشوئنگ اور سرکولیٹنگ،
وہ کیا کنڈیشن ہے؟ وہ ریٹن کنسنٹ. جب تک ہمارے پاس ایکسپرٹ کی ریٹن کنسنٹ نہیں آئے گی اور ہم نے پراسپیکٹس میں یہ مینشن نہیں کر دیا کہ کنسنٹ آ گئی ہے اور اس نے وڈرا نہیں کی, تب تک پراسپیکٹس کو ایشو نہیں کر سکتے. تو اب سیکنڈ پارٹ میں یہ والے سیکنڈ اور تھرڈ والی کنڈیشن لکھوں گا. یہ ذہن میں رکھیے گا, ریکوائرمنٹس اس کی کنفیوزنگ ہے, اس نے کلیئرلی نہیں بتایا. لیکن جب ہمیں پتا چل گیا 1 اور 2 دونوں ایک ہی کنسپٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی ججمنٹ کو اپلائی کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو پارٹ 1 ہے اس میں وہ کیا پوچھ رہا ہے اور پارٹ 2 جو ہے اس میں کیا پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پارٹ 1 اس کا انڈیپینڈنس سے ریلیٹ کرتا ہے اور پارٹ 2 اس کا کنسنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں کوشچن 29 کی طرف. مسٹر احمد پلیس دا انیشیل کیپٹل فار دا فارمیشن آف مسٹر کمالز کمپنی اینڈ آلسو اسسٹڈ ان سرکولیٹنگ دا کمپنیز پراسپیکٹس. اب مسٹر احمد جو ہے, اب اس نے انیشیل کیپٹل پلیس کیا, تو اس کا مطلب فارمیشن سے ریلیٹڈ کمپنی کی رجسٹریشن ان کارپوریشن میں وہ انوالو رہا ہے مسٹر کمال, اور پراسپیکٹس کو سرکولیٹ کرنے میں بھی اس نے اسسٹ کیا. تو کیا یہ کمپنی سے انڈیپینڈنٹ ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. Company wishes to include a statement by Mr. Ahmed as an expert regarding the technical issue. Can Mr. Ahmed issue such a statement? نہیں. کیوں نہیں کر سکتا؟ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. Please reply in the light of provisions of company 2017. تو ہم اس میں لکھیں گے کہ اسٹیٹمنٹ ایکسپرٹ کی اسٹیٹمنٹ وہی دے سکتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو, جو انڈیپینڈنٹ نہیں وہ اسٹیٹمنٹ بھی انکلوڈ نہیں کر سکتا. یہ تھا کوشچن 29. اچھا, نیکسٹ کوشچن 30. کوشچن 30 میں پوچھ رہا ہے ہم سے, این الاٹی آف شیئرز آف اے لمیٹڈ کمپنی ہیز ساؤٹ ایکشن اگینسٹ اے ڈائریکٹر ان ریسپیکٹ آف فالس اسٹیٹمنٹ ان پراسپیکٹس. ڈسکس دا لائبلٹی آف ڈائریکٹرز فار دا فالس اسٹیٹمنٹ ان دی پراسپیکٹس ان دی ابو سچویشن. تو جو لائبلٹی آف ڈائریکٹرز ہم نے ڈسکس کرنی ہے, بتائیے کیا صرف کرمنل لائبلٹی ڈسکس کریں یا سول لائبلٹی بھی؟ یہاں پہ دونوں ڈسکس کریں گے. کرمنل لائبلٹی بھی, کیونکہ اس نے مینشن نہیں کیا کون سی لائبلٹی بتاؤ, کرمنل کے سول. تو چونکہ پراسپیکٹس میں مس اسٹیٹمنٹ ہو تو دونوں لائبلٹی رائز ہوتی ہیں, تو ہم دونوں مینشن کریں گے. 31. Farm Limited is in process of raising money through issuance of shares and intends to issue a prospectus. Advise the management as to who would be liable under the Securities Act 2015 to compensate the compensate کو انڈرلائن کیجیے. کمپنسیٹ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ سول لائبلٹی کی بات کر رہا ہے. Compensate the investor in case there is any deficiency in the prospectus and under what circumstances this liability would arise. Circumstances کو بھی انڈرلائن کیجیے. اب پہلے جو پوچھ رہا ہے بتائیے who would be liable, تو یہ لوگ لائبل ہوں گے. اور دوسرا under what circumstances this liability would arise, under these circumstances, یہ پروف کرنا پڑے گا تو ان کی لائبلٹی رائز ہوگی. 32. Specify criminal liability for misstatement in the prospectus. 3 years, 100 million or both. 33. Registrar shall not register a prospectus unless certain requirements for the company that 2017 are complied with. You are required to list such requirements. یہ کویشچن ڈیلیٹ کر دیجئے. 33 کویشچن کاٹ دیجئے. اور اسی طرح اس پیج کے اوپر, پیج 282 کے اوپر فائلنگ آف پراسپیکٹس ود رجسٹرار, اس میں اوپر والے 2 پیراگراف ریلیونٹ ہے. جو نیچے لکھا ہوا ہے رجسٹرار شال رجسٹر دا پراسپیکٹس آفٹر انشورنگ دیٹ, اس کے بعد نیچے 4 پوائنٹس ہے, یہ چاروں کے چاروں پوائنٹس, یہ پیراگراف ڈیلیٹ کر دیجئے. یہ ہمارے سلیبس میں نہیں, ہم نے اس کو کور نہیں کرنا, اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے. اور اسی طرح اس سے ریلیٹڈ جو کویشچن 33 ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیجئے. تو یہ تھا ہمارا لا کا آج کا لیکچر, جس میں ہم نے ایکسپرٹ کے بارے میں بات کی, مس اسٹیٹمنٹ ان پراسپیکٹس کے بارے میں بات کی, اور فائلنگ ود رجسٹرار کے بارے میں. 3 کنسیپٹس ہم نے اسٹڈی کیے, اور پھر اس کے بعد ان کے ریلیونٹ پاسٹ پیپرز بھی ڈسکس کیے. اس کے ساتھ ہمارا آج کا لا کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.